رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ اس کے مٹاتا اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے رمضان مبارک کا آج پہلا روزہ ہے، بعد نماز عصر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمیل اتاری کراچی سے عرض گزار ہوں، سیدی امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈائلائسس کے مریض اگر روزہ رکھے تو ڈائلائسس ہونے کی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی عطا فرما دیں۔ ڈائلیسس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصل میں ڈائلیسس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہیمو ڈائلیسس ہے اور دوسری پیری ٹونل ڈائلیسس ہے۔ تو جو آپ نے مسئلہ بیان کیا وہ ہے کہ جس میں ہیمو ڈائلیسس جو ہوتی ہے، خون سے فاسد مادے وغیرہ وہ صاف کیے جاتے ہیں، اس سے تو واقعی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو دوسری پیری ٹونل ڈائلیسس ہے، اس میں مریض کے پیٹ تک سوراخ کر کے ایک موٹا پائپ ڈالا جاتا ہے اور باقاعدہ دوائی اس کے انجیکٹ ہوتی ہے پوری، تو وہ معدے تک باقاعدہ زخم کے ذریعے دوا پہنچنے کی طرح ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ تو معدے میں جائیے۔ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت، جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا مسجد کے حوالے سے، تو یہ جو مسجد بیت ہم گھر میں بناتے ہیں یہ اس پہ بھی لاگو ہوں گے یا نہیں؟ مطلب اس میں بھی ہم نے یہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی، صفائی ستھرائی ہنسنا یہ سب وغیرہ وغیرہ جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے؟ مسجد بیت کے وہ آداب نہیں جو عام مسجدوں کے ہوتے ہیں۔ مسجد بیت میں البتہ صفائی ستھرائی رکھنا بہتر ہے، اگر نہیں بھی رکھی تو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہاں دنیا کی باتیں بھی کی تو کوئی حرج نہیں ہے، مدنی چینل لگا دیا، بے شک مدنی چینل بھی وہاں سنیں، اور مطلب فرق ہے دونوں کے آداب میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بہت 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 ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحری جہاز میں ہوتا ہے اور وہ مہینوں اسی میں رہتا ہے تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا بحری جہاز میں وہ مقیم کہلائے گا اور اس پر روزہ فرض ہوگا رکھنا؟ اگر وہ کنارے سے دور پانی میں جیسے بحری جہاز ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ احکام اس کے وہی جو خشکی کے احکام ہوتے ہیں، وہ سفر کتنے فاصلے کا کر رہا ہے، کتنے دن کا کر رہا ہے، یہ سب دیکھا جائے گا۔ اور وہی جو آپ نے کہا خشکی پر ہے یا پانی میں ہے، تو مہینوں جیسے کہا تو مہینوں ظاہر ہے کہ سمندر کے اندر ہی عام طور پہ گزرتے ہیں، تو اگر اپنے وطن سے اتنا دور ہے، اپنی بستی سے شہر سے اتنا دور ہے کہ جو شرعی مسافت بنتی ہے، تو اس صورت میں وہ شرعی مسافر ہوگا۔ پانی کا مائلیج یا جو بھی فاصلے وہ زمین کی طرح نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ ہوا کی یعنی کشتی کی معتدل رفتار کے حوالے سے ہے، اس کے جو نٹیکل کہلاتے ہیں وہ بحری نٹیکل ہوتے ہیں الگ ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس میں سفر کے تعلق سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی نارمل روٹین کی جو سفر ہمارے شہروں میں زمینی سفر ہوتے ہیں، تو اب ایک شخص ہے جس کا سفر ہی زیادہ ہے، مگر اپنے گھر سے نکلا، اور گھر سے نکلتے ہی ظہر کی نماز کا وقت، اب اس نے ظہر پڑھنی ہے، تو کیا وہ نکلتے ہی جہاں بھی ہوگا وہ مسافر والی نماز پڑھے گا، یا اس کے بھی الگ احکام ہے؟ اسی طرح اگر کسی نے جہاز میں سفر کرنا، جیسے کراچی سے اگر اس نے کسی اور شہر یا ملک میں جانا ہے، تو اب کراچی گیا تو اسی ملک کے لیے یا اسی شہر کے لیے وہ گھر سے نکلا، اب جیسے کراچی ایئرپورٹ ہے تو کراچی ایئرپورٹ پر وہ مسافر والی نماز پڑھے گا یا مقیم والی نماز پڑھے، یعنی پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ اس تعلق سے بھی رہنمائی فرما دیں۔ شہر سے نکلتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی مسافت پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ اگر وہ شرعی مسافت کے لیے نکلا ہے 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کے لیے، تو اب جیسے ہی شہر جو اس کی آبادی ختم ہوتی ہے یا برابر اس کے ساتھ متصل آبادی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، تو اس سے نکلتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا۔ اب اس نے یہاں پر قصر ہی نماز پڑھنی، جیسے ظہر کا آپ نے فرمایا تو 4 رکعت کی 2 رکعتیں فرض پڑھنی ہیں۔ پھر جس جگہ پر جا رہا ہے 92 کلومیٹر دور، وہاں جا کے اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کرتا ہے کہ میں نے یہاں پر رہنا ہے، تو اس صورت میں تو وہاں پوری پڑے گا، ورنہ پھر وہ قصر ادا کرے گا۔ اب جیسے ایئرپورٹ کی آپ نے مثال دی، تو ایئرپورٹ جو ہمارے یہاں کراچی باب المدینہ میں ہے یا دیگر مقامات پر عام طور پہ ہوتا ہے تو شہر کی حدود میں ہی ہوتا ہے، اسٹیشن بھی عام طور پہ حدود میں ہی ہوتا ہے، تو وہاں پہنچ کے ابھی مسافر نہیں ہوگا، شہر کی حد سے باہر نکلے گا تو مسافر ہوگا۔ جہاں اسٹیشن یا ایئرپورٹ واقعی بستی سے باہر ہے تو پھر یہ کہ وہاں پھر یہ مسافر ہو جائے گا۔ اور جو 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کی مقدار بتائی نا، تو یہ آبادی، اپنی آبادی جس میں یہ رہتا ہے، یہ ختم ہونے کے بعد کاؤنٹ ہوگا، یعنی گھر سے۔ یہ ہمارے یہاں یہ جو طریقہ کار ہے کہ سٹی سینٹر جو ہوتا ہے اس سے مائلیج یا جو بھی کلومیٹر ہے وہ ناپے جاتے ہیں، تو یہ بھی شرعی اعتبار سے نمازوں وغیرہ کے لیے یہ اس کا بھی اعتماد نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ شروع جہاں سے آبادی ختم ہوگی وہاں سے، اب کہیں سے آبادی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے یہ باہر نکلا، تو اب یہ اس کا جو بھی سفر کے مسائل بیان کے وہ اس کا احکام نافذ ہوں گے۔ کہیں سے یہ کہ بہت دیر تک آبادی دور تک چلی گئی ہے تو وہاں کا پھر اعتبار ہوگا جب یہ اس سمت کے اس ڈائریکشن کے مطابق وہ اپنی آبادی سے نکلے گا۔ تو یہ تھوڑا اس میں غور کرنے کے مسائل ہیں۔ اپنے نماز کے احکام میں مسافر کی نماز یہ رسالہ موجود ہے، اس میں بھی نہ سمجھ پڑے تو مہربانی کر کے جن کو سفر کرنا ہو سمجھ نہ پڑتی ہو تو علماء سے رجوع کر لیا کریں۔ اب یہ کہ مدنی چینل پر آپ نے سوال کر بھی لیا، اب وہ سوال چلا نہیں چلا تو آپ مدنی چینل پر تھے اسکرین پر سننے کے لیے یا نہیں تھے، تو اس لیے دارالفتہ اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود، تو ان سے ضرور رہنمائی حاصل کرنے، وہ کوئی پائی حساب سے نہیں لیں گے۔ فی سبیل اللہ سروس ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تراویح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں 3-4 رکعتیں ہماری رہ جاتی ہے، وضو کر کے واپس آتے ہیں، تو وہ کب پڑھیں؟ تراویح وطر کے بعد یا وطر سے پہلے؟ وطر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، ورنہ وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے کچھ سوالات بھی ہیں۔ خرم شہزاد معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کیا استعمال شدہ جیولری پر بھی زکوٰۃ لازمی ادا کرنی ہوگی؟ سونا چاندی ہے تو استعمال شدہ ہو یا استعمال میں رہتا ہو یا نہیں رہتا ہو، یہ مطلب یعنی کہ اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے رقم یا قرضہ اس پہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ یہ ادا کرے گا تو صاحب نصاب نہ رہے گا، تو وہ الگ صورت ہے۔ ورنہ ایک استعمال شدہ ہے نہیں ہے، عورت کے ہیں، عورت کماتی ہے نہیں کماتی، تو یہ غلط فہمی تو ہر سال ہم مطلب بیچ میں بھی کبھی موقع ملتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کماتی نہیں ہے تو کچھ جو کمائے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد رقم ہے اپنی قبضہ ہے ذاتی ہے مطلب، تو وہ اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ محمد بلال معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہسپتال
اور یا فیکٹری وغیرہ میں نماز پڑھنے کے لیے مساجد وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں، تو کیا وہاں بھی اعتکاف کروانا ضروری ہے؟ اعتکاف ویسے بھی ہر مسجد میں تو کروانا ضروری نہیں ہوتا. پوری بستی میں ایک مسلمان اگر اعتکاف کر لیتا ہے 10 دن والا، جو سنت موقدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے، تو ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو گیا، اور ایک نے بھی نہیں کیا تو سب نے گویا سنت ترک کی، سب پر اس کا وبال آئے گا. تو وہ ہاسپٹل کی مسجد، اگر مسجد ہے تو ہاسپٹل اور اس طرح کی جگہوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں بعض اوقات تو وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ جائے نماز ہوتی ہے. اب وہ جیسا مطلب ہے، کہیں مسجدیں بھی ہوتی ہوں گی، بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں اور باہر عالی شان مسجد بنی ہوتی ہے اسی کمپاؤنڈ میں. تو اب یہ کہ وہ تو جنہوں نے بنائی ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ مسجد کی نیت کی ہے یا وہ جائے نماز ہے. اگر مسجد ہے تو اس کے احکام اپنے ہیں، اگر مسجد نہیں ہے جائے نماز ہے تو اس کے الگ اپنے مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے اور میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، تو کیا میں روزے میں اسٹیم اور غرارے کر سکتا ہوں؟ تو آپ ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے سوالوں دعاؤں سے نواز دیجیے اور میرے نظر صحیح ہونے کی دعا بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اور روزے کی حالت میں اسٹیم یعنی بھاپ نہیں لے سکتے، اور غرغرے کر کے وہ جو غرغرے کرتے، یہ بھی روزے میں مطلب منع ہے، مکروہ ہے کہ امکان رہتا ہے کہ پانی اتر جائے گا. اگر پانی اتر گیا حلق سے نیچے روزہ یاد ہوتے ہوئے پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی نہیں اترا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو احتیاط کے لیے یہ ہے کہ غرغرے نہ کیے جائیں. غرارے بھی بولتے ہیں اس کو. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اور نزلہ، جس کا نزلے کا مزاج ہوتا ہے بلغم وغیرہ کا، تو تجربہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اس میں چاول اگر چھوڑ دے، ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کرے، پھر تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے، اس طرح احتیاطیں کرے گا تو پھر اس طرح نزلوں کی تکلیفوں سے بچا رہ سکتا ہے. پھر کبھی کبھی ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ آئے دن نزلہ ہوتا ہے. جو چاول کھاتے ہیں نا، وہ جب دیکھو بیچارے چھینکے مارتے ہیں اور نزلے میں مبتلا رہتے ہیں، گلے میں خراش، گلے میں تکلیف، درد وغیرہ یہ اترتے ہیں. یہ بلغمی مزاج کی علامت ہے. مختلف مزاج ہوتے ہیں نا، تب یعنی جسمانی کیفیات. 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. اب رمضان میں پرہیز بتانا یہ بھی بندے کو ہنسانے والی بات ہے. رمضان میں کوئی پرہیز کرتا ہے؟ تلی ہوئی چیزیں اور کون سا سارا سال سامنے آتی ہیں؟ رمضان ہی میں تو آتی ہیں. رمضان میں ہی تو اسپتال و کلینک سارے بھرے ہوتے ہیں اور ایسا رش ہوتا ہے. یعنی کہ رمضان کی جو آخری دن آتے ہیں نا، ان میں آپ کو آسانی سے ہاسپٹل میں شاید وہ رش ہوتا ہے. یہ عام طور پہ جو گلیوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، اور ان کی مطلب کمائی کے دن ہوتے ہیں یہ آخری دن رمضان کے. رمضان تو رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے. حدیث پاک میں فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ ڈاکٹروں کی چاندی کیوں ہو جاتی ہے آخری دنوں میں؟ وہی ہمارے اصل کباب سموسے نکل رہے ہوتے ہیں، پکوڑے نکل رہے ہوتے ہیں، شربتیں نیلے پیلے جو شربت ہم لوگ پیتے ہیں نا، یعنی ان کو میں احتیاطاً زہر نہیں کہتا. اب اس میں سمجھ جائیں، بڑے عجیب و غریب مطلب نظام چل رہے ہوتے ہیں. اور فوڈ کلر ڈالنا، کس نے فوڈ کلر، بعض فوڈ کلر بہت مہنگے ہوتے ہیں، جیسے گلابی فوڈ کلر بہت مہنگا ہوتا ہے، اور شربت وغیرہ بھی زیادہ لال گلابی ہوتے ہیں یا دیگر کلر کے ہوتے ہیں. میں ہر کسی بھی شربت کا اور دیگر کلر کے بھی شربت ہیں، بعض ان کے نام میں نے سن رکھے ہیں کہ وہ خطرناک ہے، لیکن میں نام لے نہیں سکتا. کمپنی کیس کر دے گی تو کون بھگتے گا اس کو. تو یہ کہ آپ اس میں سمجھ جائیں، شربتیں نہ پی، آپ کو پینا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے تو پانی میں شہد تھوڑا ملا لیں. شربت یہی ہے بہترین شربت اور صحت بخش شربت. اگر شوگر وغیرہ نہ ہو تو شوگر کے مریض کو شہد سے بچنا ہے.
एक चम्मच शहद एक गिलास पानी में पिलाकर इफ्तार में आप इस्तेमाल करें, अगर अल्लाह तौफीक दे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। और पानी हो नीम गर्म, असल पानी हम लोग ठंडा ही नहीं, ठंडे में ठंडा ज्यादा ठंडा यख जिसको बोलते हैं वो पानी हमारे पिया जाता है जो मैदे को तबाह करता है कई बीमारियों के लिए। मतलब वो हमें समझो कि इंडिकेट करता है कि अब तैयार रहना, मैं आई वो बीमारी बोलेगी मैं भी पीछे वहाँ तैयार रहना और ठंडा पानी थोड़ा पी ले, तो फुला फुला डॉक्टर ने रोजी में बरकत की दुआ की है तो उधर तुमको जाना है, ये मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, समझे। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम करें। और ये कबाब समोसे पकोड़े के जो थाल इन दिनों सजते हैं ना, इन पर अब मैं बोलूँ हल्का हाथ रखें, ये भी एक जुमला है लेकिन हल्का हाथ रखना किसको आता है। नफ्स इतना मतलब उस वक्त चीख रहा होता है कि जल्दी अजान जल्दी हो जाए, अच्छा 2-4 मिनट। तो इसलिए वो मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम करते हुए आप या तो मुमकिन है तो शहद का पानी पिए, या सादा पानी भी अच्छा है, मतलब कौन सा हर वक्त आदमी शहद का पानी पीता है। ये शहद के फवायदे फी शिफाउल लिन्नास कुरान करीम में कि शहद में इंसान के लिए शिफा है। और बाज़ों को शहद भी नहीं चलता, जिनका मिजाज सफरावी होता है ना, ये पित्त बोलते हैं इसको, और पीला पानी होता है एक तरह का, ये भी उनको शहद मुवाफिक नहीं आता। हर सूरत में आप बोलो शहद पी, इनका अगर जो इस तरह के अमराज होते हैं ना, जिनको ये अमराज नहीं है सिर्फ मिजाज होता है, जैसे बलगमी मिजाज, तो उनको नहीं इससे शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बोले डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर को भी, डॉक्टर इन चीज़ों को मानते नहीं सर। ये जो मिजाज है ना, 4 मिजाज होते हैं, ये बलगमी, सफरावी, 2 और भी हैं। तो ये हकीम लोगों की तकसीम है जो बिल्कुल अक्ल के मुताबिक है, जो मैंने बाज तजर्बात होते हैं ना अपने अपने, ये वो सही होती है। जैसे डॉक्टर ने नाफ, ये तो अवाम में हकीम नाफ हट जाती है, डॉक्टर इसको नहीं मानते, ताज्जुब होगा। तो इनकी अपनी तहकीक है, मैं इनमें तनकीद नहीं कर रहा, अपनी अपनी तहकीकात होती है। लेकिन अब बच्चा भी जिनको थोड़ा बहुत भी तजुर्बा, उनको पता है कि नाफ हट जाती है। नाफ मतलब आदमी खुद अपनी टेस्ट कर जाते हैं। जब आपका पेट गड़बड़ करे, कोई 1-2 बार वॉशरूम का चक्कर लगे ना आपको, या पटपुट बोलता हो, तो आप अपना यूं दुआ की तरह हाथ उठा लें, पर दुआ के लिए नहीं है, दुआ की तरह हाथ उठा लें। और ये जो लकीरें हैं ना, छोटी उंगली की जैसे है ना, ये लकीरें, ये दोनों छोटी उंगली की लकीरें पोरवा बोलते हैं, इसकी लकीर को बिल्कुल मिला है इसको, तो जब ये मिल जाएंगी तो सारी मिल जाएंगी। इस तरह हथेली की लकीरें, ये सब इस तरह मिल जाएंगी ना। अब ये मेरी सारी लकीरें मिली हुई इस वक्त मेरा मैदा दुरुस्त है, ये इसका मतलब यानी कि मतलब है। लकीरें फिर भी नहीं समझ आएंगी इसमें। तो लकीर अगर कोई भी आगे पीछे हुई ना, वो आप देख लेंगे, अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ है बस, तो आपको समझ आ जाएगी कि लकीर थोड़ी नीचे आ गई है। ये कुदरती निज़ाम है इसका। इसका मतलब है आपकी नाफ डिस्टर्ब है, नाफ उतर गई है। अब ये नाफ उतरने के आमतौर पे अमलियात होते हैं, उससे वो नाफ सेट हो जाती है, हाथों हाथ सेट हो जाती है। बाज ऐसे आयात भी पढ़ी जाती हैं, औरात भी होते हैं कि जिससे नाफ दुरुस्त हो जाती है। इनकी छोटी उंगली के, हाँ ये सारे मतलब ये यहाँ से थोड़ा हथेली की जो है ना लकीर नीचे जा रही है, जिन्होंने जो दिखा रहे ना, ये अपने पेट को चेक करें, अब उसकी तरफ देखते नहीं है यार। खाली कबाब समोसे खाने से ही, अब कबाब समोसे तो आज से शुरू होंगे, कल चांद रात लोगों को खिलाते हैं। कबाब समोसे जो खाए वही पेट पकड़ के बैठे, ये भी जरूरी नहीं है। कबाब समोसे हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। कभी खाए तो आपने 1-2 पीस खाए, हमारे यहाँ मतलब ये डट के खाने का बहुत रवाज है, इसकी वजह से ज्यादातर खराबी बढ़ जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अली साकिब का सवाल है कि अगर कोई रोज़े में नमाज नहीं पढ़ता जॉब की वजह से, तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा कबूल हो जाएगा? रोज़ा है, नमाज है। अगर जॉब की वजह से नमाज नहीं पढ़ता तब भी गुनाहगार है, सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ता तब भी गुनाहगार है।
تو ایسی جاب بھی جائز نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو یا نماز جس میں چلی جاتی ہو، تو دوسری جاب کرے. اللہ روزی دینے والا ہے، نماز فرض ہے. روزہ بہرحال اس کا ہو جائے گا، اگرچہ نماز تو عام دنوں میں بھی گناہ ترک کرنا، اور رمضان میں گناہ کی ہلاکت مزید بڑھ جاتی ہے. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. تراویح کے تعلق سے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. کیا عورت تراویح کی امامت کرا سکتی ہے؟ نہیں کرا سکتی. تراویح اور کوئی سی بھی نماز کی عورت امامت نہیں کرائے گی. تراویح کی نیت کرنا بھول گئے تو کیا تراویح ہو جائے گی؟ اگر نماز کی جو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت، یہ پتہ ہو اس کو، تو یہ مطلب، اور تراویح کا وہ وقت ہے یا ذہن میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ میں تراویح پڑھوں، تو اگر ہے ذہن میں تو الفاظ جملے منہ سے ادا کرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، دل میں ہو نیت. کیا مسافر پر بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ مسافر کے لیے بھی سنت تو ہے کہ تراویح پڑھے گی. اب تو سفر بہت آسان ہے اسے. کیا تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے؟ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب ہے، اور نہیں بیٹھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. 4 رکعت کے بعد 4 رکعت، اس کو ترویح بولتے ہیں 4 رکعت کو. کیا تراویح پڑھنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ روزہ ہے، تراویح ہے. کسی کو کسی عذر کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی اجازت ملی بھی گئی، لیکن پھر بھی تراویح اس کے لیے باقی ہے. جو سنت موقع ہے اور وہ ادا کرنے کی طاقت ہے، اور کوئی یہاں بھی رکاوٹ ایسی نہیں ہے، تو تراویح تو اس کو پڑھنی ہے. محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں بندہ پنجگانہ نمازیں پڑھے، لیکن جہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہ جمعہ پڑھے گا. تو اگر تراویح اس طرح کسی اور مسجد میں جا کے پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی؟ عشاء کے فرض کے بعد ہی تراویح کا ٹائم شروع ہوگا، عشاء سے پہلے نہیں ہوگی. عشاء کی جماعت مسجد میں ہو گئی تو کیا وہ تراویح کی جماعت پڑھ سکتا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فرض نہیں ملے تو تراویح تو پڑھ سکتا ہے با جماعت. بہتر یہ کہ وطر با جماعت نہ پڑھے. عشاء کے فرض تو میرے پڑھنے ہوں تو انڈرسٹوڈ ہے، تو ابھی اس کہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے. کیا وطر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی؟ نابالغ صرف نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے، بالغ اس کے پیچھے پڑھے گا تو بالغ کی نہیں ہوگی. تراویح کا آخری وقت کب تک ہے؟ صبح صادق تک. جب روزہ بند ہوتا ہے نا، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اس وقت تک تراویح کا ٹائم بھی ہوتا ہے. دعائے تراویح یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعائے تراویح یاد ہو تو پڑھے اچھا ہے، نہیں پڑھتا کوئی گناہ نہیں ہے. درود شریف پڑھے اس وقت، کوئی بھی ذکر و اذکار کرے. پھر فرض چپ بھی بیٹھا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. یہ نواز علی کا سوال ہے، وطر میں امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور مقتدی کی دعائے قنوت پوری نہ ہوئی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اللہم انا نستعینک، اتنا بھی پڑھ لیا اور امام رکوع میں چلا گیا تو امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا تو اس کی قنوت کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا. ایک روزہ نہ رکھنے کا کتنا فدیہ ادا کرنا ہوگا؟ مریض ہیں اور فدیے کی رقم بیٹے کو دے سکتے ہیں؟ مریض کے لیے تو فدیہ ہے بھی نہیں، فدیہ بوڑھے کے لیے، وہ بھی شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ اب ہے نہ بس ظاہر آئندہ طاقت آنے کی کوئی امید ہے. ایسی صورت میں ایک روزے کا ایک فدیہ اس کو دینا ہے صدقہ فطر کی مقدار میں. اور اگر سردیوں میں رکھ سکتا ہے گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تب بھی فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ سردیوں میں قضا کر لے گا رمضان جبکہ گرمی میں. اور اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد بھی طاقت آ جاتی ہے روزہ رکھنے کی تو یہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقہ بن گیا اور وہ روزے قضا کرنے ہوں گے. یہ صرف بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے نہیں ہے. ہاں بیٹے کو نہیں دے سکتے فدیہ، فدیہ ان کو دے سکتے جن کو زکوٰۃ دے سکتے. تو زکوٰۃ نہ بیٹے کو دے سکتے نہ باپ کو دے سکتے. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرات